بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے محبت کا ایسا سفلی عمل لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ محبوب کے دل میں خود کو کچھ ہی گھنٹوں میں نقش کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے محبوب کو آپ سے زیادہ اور کوئی بھی عزیز نہ ہوگا۔ چلتے ہیں اب عمل کی طرف، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر نئے عمل کی ویڈیو آپ تلک بلا تاخیر پہنچ سکے۔ یہ منتر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ منتر سامری کا بہت ہی تیز ترین سفلی منتر ہے، اور ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں جس کے بارے میں کئی عزیز دوستوں کو نہیں پتا۔ عمل سفلی ہو یا کالا، دونوں شیطانی عمل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سفلی عمل کالے عمل سے زیادہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ سفلی عملیات میں گندگی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ منتر آپ نے اتوار کے دن مشرق کی طرف منہ کر کے عصر کی اذان کے فوراً بعد خالص مشک اور زعفران سے کسی صاف کاغذ پر لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے لیے سرکنڈے کی نئی قلم تیار کر کے اس قلم سے منتر کو لکھنا ہے۔ اس منتر کو لکھنے کے لیے مشک آپ کو صرف 2 ماشے کی مقدار میں چاہیے ہوگی، جس سے آپ یہ منتر بآسانی مکمل لکھ سکیں گے۔ دوستو، یہ عمل میں خاص طور پر ان مرد و خواتین کے لیے لایا ہوں جو اس وقت بے حد مجبور ہیں، اور ایسے ہی کچھ مجبور عزیز دوستوں نے یہ درخواست کی ہے کہ کوئی آسان اور کم خرچ والا عمل بتائیں کہ جس کے لیے ہمیں قبرستان بھی نہ جانا پڑے اور اس عمل میں مشک کا استعمال بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ تو ایسے دوستوں کو میں واضح کرتا چلوں کہ موکلاتی عمل میں قبرستان میں جانا اور مشک کے ساتھ نقش کو لکھنا، یہ عمل کے شروع کی 2 پہلی اہم شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر ان پہلی 2 اہم شرطوں پر عمل نہیں ہوگا تو عمل کا اثر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ یوٹیوب پر سفلی عملیات کی بہت سی ویڈیوز ہیں جن میں بہت ہی آسان عمل بتائے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ وہ عمل کر بھی چکے ہیں، لیکن کسی ایک عمل میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملی ہوگی، کیونکہ ان عملیات میں آپ کو صرف چند لفظ بتائے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھ لو، آپ کا فلاں کام منٹوں میں ہو جائے گا، پر آپ کا کام نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اور بھولے عزیز دوستو، اگر 2-4 سفلی لفظ پڑھ لینے سے کام ہوتے تو وہ بتانے والے لوگ آج یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر نہ بیٹھے ہوتے، بلکہ اس دنیا کے بے تاج بادشاہ ہوتے۔ سفلی عمل کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس عمل میں ہم نے اپنا کام شیاطین سے لینا ہوتا ہے، اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور عمل کے دوران ذرا سی غلطی یا غفلت پر عمل کرنے والے کی گردن کو توڑ دیا جاتا ہے، دل دہشت سے پھٹ جاتا ہے، اور ناک منہ کان سے خون جاری ہو کر اسی وقت چند ہی لمحوں میں عمل کرنے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سفلی عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان آسان عملیات کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کیا کریں۔ اب تھوڑی سی بات ہم محبت پر بھی کر لیتے ہیں۔ اس بات کو تسلی سے سنیے گا، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ دوستو، محبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ جس میں آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آپ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور آپ اس محبت کے رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نکاح کے پاک رشتے کو قائم کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، تو پھر تو یہ جائز محبت ہے۔ اور اگر نکاح کی بجائے ملنے ملانے اور زنا جیسے عمل بد کی طرف راغب ہو جائیں گے تو یہ جائز محبت نہیں ہوگی، اسے جائز محبت نہیں کہا جائے گا۔ اور جس محبت میں زنا جیسا عمل بد واقع ہو جائے، اس محبت کا حصول کسی بھی وظیفے یا نوری علم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ زنا ایک ایسا عمل بد ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور اسلام میں زنا حرام ہے، اور زنا ایک شیطانی کام بھی ہے، اور اس شیطانی محبت کا حصول بھی آپ کو
شیطانی عمل سے ہی ہوگا۔ یعنی ایسی محبت کو پانے کے لیے آپ کو سفلی یا کالے علم سے ہی کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں عمل شیطانی ہوتے ہیں اور ان کو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور کئی عزیز دوست مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت مشکل عمل بتاتے ہیں، تو کوئی ایسے عمل بتائیں کہ جس میں قبرستان بھی نہ جانا پڑے اور نہ ہی عمل میں مشق کا استعمال ہو۔ تو دوستو، سفلی عملیات آسان نہیں ہوتے، ان میں محنت بھی بہت ہوتی ہے اور خرچہ بھی، پھر جا کر کام ہوتا ہے۔ اور اس عمل میں مشق کا استعمال تو لازم ہے، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس منتر کو پڑھنے کے لیے ایک آسانی دی گئی ہے کہ اگر آپ قبرستان میں جا کر اس منتر کی پڑھائی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اس منتر کی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس منتر کی پڑھائی مرگھٹ میں کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں مردہ ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے، کیونکہ مرگھٹ میں پڑھائی کرنے سے اس عمل کے اثرات بہت ہی جلد ہو جاتے ہیں۔ اس منتر کے آخر میں جو پہلے فلاں بن فلاں لکھا ہے، وہاں آپ نے مطلوب اور مطلوب کی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور اللہ کے بعد اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ جب منتر مکمل لکھ لیں تو اس تحریر شدہ کاغذ کو محفوظ جگہ پر رکھ لینا ہے، اور عشاء کی اذان سے لے کر 11:15 بجے کے وقت کے دوران مطلوب اور مطلوب کی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر ان اعداد کو آپس میں جمع کر لینا ہے، اور حاصل جمع تعداد کے مطابق منتر کے اس حصے کو ناموں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر جا کر مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور جس کاغذ پر آپ نے منتر لکھا تھا، اس منتر والے کاغذ پر دم کر دینا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ الاجل الساعت الوہا الحب فلاں بن فلاں الحب فلاں بن فلاں الاجل الساعت الوہا۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ مرد کے نام میں بن آتا ہے اور عورت کے نام میں بنت آتا ہے، تو آپ نے مرد اور مرد کی والدہ کے نام میں بن لکھنا ہے، اور جو عورت ہے اس کے اور اس کی والدہ کے نام کے درمیان میں بنت لکھنا ہے۔ اور اگر آپ مرگھٹ میں جا کر اس منتر کی پڑھائی کرتے ہیں تو وہاں جا کر سب سے پہلے حصار کھینچنا ہے، یعنی یہ گول دائرہ چھری کی نوک کی مدد سے بنانا ہے، اور یہ الفاظ اپنی زبان سے بار بار ادا کرنے ہیں جب تلک کہ دائرہ مکمل نہ ہو جائے۔ یہ دائرہ آپ کا حصار ہوگا، اور یہ حصار اس لیے کہ منتر پڑھتے وقت آپ کو باہر کی کوئی بھی خطرناک چیز نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس دائرے کے اندر باہر کی کوئی بھی خطرناک چیز نہیں آ سکتی، اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر اس منتر کی پڑھائی مرگھٹ میں کرتے ہیں تو مرگھٹ میں اس حصار کے اندر بیٹھ کر منتر کی پڑھائی پھر مکمل کرنی ہے۔ جب منتر کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو منتر والے کاغذ پر آپ نے 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، اور اس دم شدہ منتر والے کاغذ کو اگلے دن کی صبح دوپہر 11:15 بجے سے پہلے مرگھٹ یا عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے، اور گھر واپس آ کر غسل لازمی کر لینا ہے۔ دوستو، اس نقش کو مرگھٹ یا قبر میں دفنانے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ و پاگل ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوگا۔ عمل کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو اس عمل کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اس عمل کے بارے میں جو بھی معلومات لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت طلب کر کے پھر ہی آپ یہ عمل کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔